ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، مولا علی کی جان ہے، خون بطول۔ نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، حضرت علامہ سید شباہت حسین صاحب قبلہ، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، زندہ باد۔ میرا حسین باغ نبو۔ دیکھیں اگر آپ حضرات نا اگر بیٹھ کے بھی سنیں گے تو میرے اوپر انشاءاللہ لہجے میں فرق نہیں دیکھیں گے، اللہ نے چاہا ہے نا۔ آپ جو حضرات ہیں اگر آپ کہیں تو میں تقریر شروع کروں، ایک دو لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اگر اس سے اچھی کوئی جگہ ہو تو چلے جائیں ورنہ یہیں بیٹھ جائیں، ہے نا۔ شعر سماعت کریں، بڑھو میرے ساتھ۔ مولا علی، مولا علی کی جان ہے، خون بطول ہے، اور گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، گزرا جہاں جہاں سے نواسا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا نزول ہے، اب تک وہاں خدا کے کرم۔ بہت عمدہ۔ اور دنیا میں سواری بڑی آئی ہیں، سواری بڑی آئی دنیا میں، ہے نا۔ کوئی مرسڈیز پہ ناز کرتا ہے، کوئی بی ایم ڈبلیو پہ ناز کرتا ہے، کوئی بلٹ کے پیچھے کی ربڑ کٹوا کے اس کے اندر آواز پیدا کروا کے اور وہ بلٹ لے کے چلتا ہے۔ اچھی خاصی انسانوں کی سواری ہے یہ بلٹ، اب اس کے اندر کے پیچھے کا کٹوائیں گے ربڑ، اور اس کے بعد آواز پیدا ہو گئی، یار کوئی تو دیکھ لو 2 لاکھ کی خریدی ہے، کوئی تو دیکھ لو۔ یعنی انسان سے جو ہے نا اپنی سواری برداشت نہیں ہوتی اور زور سے تیز چلتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور فرماتے جب میرا امتی نا گھوڑے پہ چلے تو ایک تو گھوڑے کو بہت تیز بھگائے نا، اور فرماتے اس کے بعد اگر بستی آ جائے تو اور ہلکا کر لے۔ ذرا غور کریں، بستی آ جائے یہ ڈرائیوری کا اصول ہے، اسے لکھ لو۔ میں بھی ڈرائیور ہوں، اللہ کا شکر ہے، گاڑی چلاتا ہوں 13-14 سال سے، مگر یہ اصول سب سے بہترین اصول ہے۔ فرماتے جب کوئی بستی آئے تو اپنے گھوڑے کی رفتار دھیمی کر لے، آپ گاڑیوں کی رفتار دھیمی کر لیں۔ آپ ذرا غور کریں، پیغمبر اسلام کے غلاموں ذرا غور کرو۔ حضرت عمر فرماتے میں نے ابوبکر صدیق کو دیکھا دن میں جوتے پہن کے چلتے تھے، رات کو اتار کے چلتے تھے۔ میں نے پوچھا آپ یہ دن میں جوتے پہن کے نہیں چلتے اور رات کو نہیں پہن کے چلتے، اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت ابوبکر فرمانے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پیروں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب نہ ہو، اس وجہ سے میں بغیر جوتوں کے چلتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ذرا دنیا میں سواری بڑی آئی، مرسڈیز پہ ناز، بی ایم ڈبلیو پہ ناز، کسی کو گھوڑے پہ ناز، کسی کو گاڑیوں پہ ناز، مگر دنیا میں نہ تو کوئی ایسی سواری آئی اور نہ ایسا کوئی سوار ہے۔ سماعت کریں۔ دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا، ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے۔ اور بس آخری شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر پڑھتا ہوں، آخری شعر پڑھتا ہوں، بس آپ حضرات آخری شعر سن لیں جلدی سے۔ جس کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، جس کے لیے یزید نے لاکھوں ستم کیے، وہ تاج تو حسین کے قدموں کی دھول ہے۔ بیٹھے آرام سے، میری تقریر شروع ہو رہی ہے۔ آج آپ دیکھیں
لوگ اگر موبائل میں فلم دیکھتے ہیں نا تو پوری دیکھتے ہیں، کہیں سے ایسا نہ ہو کہ ہم سے مس ہو جائے اور سمجھ میں نہ آئے، مگر جب تقریر سننے آتے ہیں تو پھر ایک دم اٹھ کے چل دیتے ہیں معاذ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین ایسے ہی مل جاتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی جادو کی پڑیا ہے انہیں کھلا دی جائے گی۔ نہیں، یہاں جم کے بیٹھنا پڑے گا۔ آج موبائلوں کے لیے کتنا وقت ہے لوگوں کے پاس بھائی، حضور کے لیے وقت نہیں۔ آج آدمی اکتاہٹ محسوس کرتا ہے رات کو بیٹھنے میں، سونا ہی تو ہے بھائی، کیا کریں گے آپ؟ گھر جا کے بھی سوئیں گے تو، مگر آپ تو میاں سو جائیں گے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ یہ جس کی محفل ہے نا، کیا وہ کبھی سوئیں؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ دنیا تو مدینہ تو سو جاتا تھا، مگر میں حضور کو دیکھتی تھی کہ حضور جب نماز شروع کرتے تھے نا تو حضور کی آنکھوں کے آنسو گھر کے باہر کو نکل جاتے تھے، حضور کے پیروں پہ ورم آ جاتا تھا، سرکار امت کے لیے اتنا روتے تھے، سرکار کو اتنا وقت، سرکار دو عالم اتنا وقت یاد کرتے تھے امت کو۔ آپ سنیں، آپ تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے نا، اس سے پہلے حضور نے آپ کے لیے دعا کی تھی۔ آج پیدا ہوئے آپ کے لیے حضور نے وقت پہلے گزارا ہے۔ آج آپ دیکھیں گرمی کا موسم ہو نا، اللہ کا فضل ہوتا ہے، گرمی کا موسم بھی، موسموں پہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے، مگر ذرا غور کریں، گرمی کا موسم ہو تو آدمی دن میں کھڑے ہو کے مسجد میں بھی اگر جمعے کے دن اگر جگہ نہ ملے نا، باہر کھڑا ہو جائے تو میاں 2 رکعت نماز پڑھنے میں اس کا پسینہ نکلتا ہے نا تو پریشان ہو کے پھر سنتیں گھر جا کے پڑھتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ آدمی ذرا غور کریں، آج آپ کے پاس کتنا وقت ہے۔ آپ نے یوٹیوب کو 2-2 گھنٹے دیے ہوں گے، آپ نے فیس بک کو 2-2 گھنٹے دیتے ہوں گے، آج 5-5 گھنٹے آپ نے انسٹاگرام کو دیے ہوں گے، اور معاذ اللہ نہ جانے جنہیں آپ جانتے بھی نہیں ان سے آپ نے چیٹ کے وقت میں نہ جانے کتنا وقت خراب کیا ہوگا، آپ نے چوراہے پہ بیٹھ کے کتنا وقت خراب کیا ہوگا۔ مگر آپ سوچے، کبھی غور کریں کہ ذرا غور کریں، آپ دوپہر میں کتنی دیر کھڑے ہو سکتے ہیں؟ بندہ جو دوپہر کے وقت میں نہیں کھڑا ہو سکتا۔ میں جب پہلی مرتبہ حج پہ گیا تھا تو یہ جو عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے دعا مانگنا سنت ہے، اور اس وقت میں سر پہ انسان کی ٹوپی نہیں ہوتی، وہ احرام کے اندر ہوتا ہے، احرام کی پابندیوں میں ٹوپی نہیں اڑ سکتا۔ اب احرام کی پابندیوں میں اسے دعا مانگنا سنت ہے۔ اب وہاں چلچلاتی دھوپ میں جب میں نے پہلی مرتبہ گیا تھا، میں 2017 میں، تو میں نے دعا کرنی شروع کی، آدھا گھنٹے بمشکل تمام کھڑا رہا وہاں پر، مگر اتنی سخت دھوپ تھی کہ میں پھر برداشت نہ کر پایا۔ میرے ساتھ والے سارے خیموں میں آئے اور پھر آ کر کے بیٹھ گئے، اور میں جب اگلی بار 19 میں گیا تو پھر ہم نے دعا مانگنی شروع کی تو 45 منٹ میں کئی لوگ بے ہوش ہو گئے دعا مانگتے مانگتے۔ عرفات کے میدان کے بارے میں لکھا ہے، اس دن جس دن عرفات کا وہ میدان ہوتا ہے، نمے دن اگر عرفات کے میدان سے کوئی چڑیا، کوئی چیل بھی گزر جائے وہ بھی حاجی بن جاتے ہیں۔ یہ وہ عرفات کا میدان ہے۔ اللہ غور کرے، اللہ غور کرے، توجہ کرے۔ اب آدمی 45 منٹ کے بعد میں نے دیکھا کچھ لوگ بے ہوش ہو گئے۔ ہم بڑی مشکل سے جب آئے تو بالکل طبیعت بگڑ چکی تھی، AC کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، مگر پھر میں نے ایک روایت پڑھی، اور روایت پڑھنے کے بعد میں رونے لگا۔ میں نے لوگوں کو سمجھایا، ان کے سمجھ میں آئی۔ میں نے کہا آج تم سے جو ہے وہ 40 منٹ کھڑا نہیں ہوا جاتا، مگر آپ کو پتا ہے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب حضور آخری حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں حضور بیچ میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے، اور اٹھانے کے بعد حضور نے ہاتھ سے رونا شروع کر دیا۔ امت 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 کہتے رہے، اور کہنے کے بعد پھر نبی پاک نے اپنے ہاتھ اپنے سینے سے لگائے اور پھر سسکیاں بھر کے رونے لگے۔ اللہ کے رسول رونے لگے، کتنا امت کے غم میں روتے ہیں۔ میرا امام کہتا ہے آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، آنکھیں کچھ کہتی ہیں تجھ سے پیغام تو در یار کے جانے والے۔ اللہ اکبر۔ آج 10 منٹ جس پر ہم نے درود نہیں پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ذرا غور کریں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضور کو، حضور رونے لگے، اور اسی سخت دھوپ میں 1 گھنٹہ نہیں، 2 گھنٹے نہیں، 3 گھنٹے نہیں، 4 گھنٹے نہیں، 5 گھنٹے نہیں، لگاتار 6 گھنٹے حضور امت کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہے۔ آج میں مروں گا نا تو کل حضور کو قبر میں منہ میرا دیکھ، حضور کا منہ دیکھ، چہرہ دیکھنا۔ حضور نے مجھ سے کہہ دیا تو تقریر کرتا تھا، کس طرح سے کرتا تھا؟ حضرت فرماتے گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے یار۔ کبھی اعلیٰ حضرت نے دیکھے تو یہ قبر میں ہم لوگوں کو جانا ہے۔ ایک سنیوں میں شعر پڑھا جاتا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اور یار شعر سنو، پہلے میری پوری بات سنو۔
عاشق کے گھر تشریف لاتے، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ ہے، اس شعر میں کوئی شک نہیں، اس کے جذبات میرے سرابوں پر۔ مگر کبھی سوچیں آپ جو یہ دعوت کریں حضور میرے گھر آ جائیں، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا؟ گھر کیسا لگے گا بعد میں سوچنا، پہلے یہ بتاؤ اگر حضور آپ کے گھر آ گئے اور حضور سرکار دروازے پر تشریف لے آئے اور کہنے لگے میں تیرے گھر کے اندر جانا چاہتا ہوں، تو کیا اندر لے آؤ گے؟ حضور کو اگر اندر لے کے آؤ گے تو کہاں بٹھا لو گے؟ اس کمرے میں بٹھا لو گے جہاں فلم چلتی ہے؟ اس کمرے میں بٹھا لو گے جہاں لڑکیاں غیروں کی لڑکیاں بغیر آدھے آدھے کپڑوں کے تمہارے گھروں میں ناچتی ہیں؟ یہاں وہاں بٹھا لو گے جہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں ناچ رہی ہیں، تھرک رہی ہیں، موبائلیں دیکھ رہی ہیں؟ کہاں بٹھا لو گے؟ بتاؤ۔ وہاں بٹھا لو گے جہاں ماں نوکرانی بن کے جی رہی ہے، روتی ہے۔ ایک ماں کی بات یاد آ گئی، میں نے نماز جنازہ پڑھا، کتنی بری ہوئی۔ ماں کی طبیعت خراب ہوئی تو 5 بیٹے تھے، ایک نے دوسرے گھر بھیج دیا، وہ بھی جس میں وہ پھل ول بیچتے نا اس ٹھیلے پر رکھ دیا۔ تو پھر اولاد تو دیکھو یار، اور پھر دوسرے نے تیسرے کے گھر بھیج دیا، میں کیوں رکھوں، زمین فلاں لے، یہ بولے، اور پھر تیسرے نے چوتھے کے گھر بھیج دیا، چوتھے نے 5ویں گھر بھیج دیا، 5ویں نے لڑکی کے گھر، ایک دن میں 6ٹھی جگہ گئی، بیمار ہونا، بوڑھی۔ اس نے 5 بچوں کو پالا تھا، 5 لڑکیوں کو پالا تھا،